رمضان المبارک تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں محبت سے پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی ساری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک تھکی ہوئی روح، ٹوٹا ہوا دل، ایک جائے نماز اور رات کا آخری تہائی حصہ آپ کی زندگی کی تمام تلخیوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد ہی وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور تہجد گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور رمضان میں تو یہ اللہ کی اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے آتی ہے۔ یہ بہت ہی نصیب کی بات ہے کہ جسے چاہے اللہ تہجد کی دعوت دے۔ چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ کی رضا، جنت کی قیمت اور آگ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہوتا ہے۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں ہوتا، اور تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوا سکتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دو اور وہ تمہاری جولی کو نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو چیزیں تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی یا کسی فکر کی وجہ سے سو نہیں سکتے تو آپ اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ تمہاری سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو رات کے تاریک ترین اوقات میں، جب دوسرے بہت گہری نیند میں سو رہے ہوں، دیکھیں کہ اس کی رحمت آپ کو کس طرح چھوتی ہے، وہ بھی معجزانہ طور پر۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو حیران کر دے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کا کتنے حیرت انگیز طور پر جواب دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف حیران کن معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ تہجد ایک تنہائی کی ایسی جادوئی گھڑی ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یہ آپ کے روح کے اندر ایک ایسا نور جلا سکتی ہے جو آپ کو تاریک ترین دور سے دور لے جائے گی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز سنت ہے، یہ ایسی نفل نماز ہے جو تمام نفل نمازوں میں بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس نماز کا بڑا ہی ثواب ہے۔ رمضان میں تہجد کی نماز خوب پڑھیں۔ اللہ جسے توفیق دے اسے سال کے 12 مہینے میں تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر تمام سال تہجد کی پابندی ممکن نہ ہو تو رمضان میں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ ویسے بھی یہ نماز رمضان میں سہولت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ تہجد اور سحری کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔
اگر سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیا جائے تو یہ بآسانی نوافل تہجد ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اگر سحری اول وقت میں کر لی جائے تو صبح صادق سے پہلے بھی تہجد پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ نماز تہجد یہ ہے کہ نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے جو بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد میں شمار نہیں ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور کسی قدر رات کے آخری حصے میں بھی نماز تہجد پڑھا کریں جو آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس آیت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا، پھر آپ سے مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے رات کی نیند اور آرام قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر جمیل قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ کہتے ہیں کہ اگر رات کے آخری پہر فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اگر انسان مصروف عبادت ہو تو آنے والے فرشتے بھی اور جانے والے فرشتے بھی اس عمل کو نامہ اعمال میں درج کریں گے۔ تو ایسے وقت میں غفلت کی نیند سونے کی بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ نماز تہجد کی حکمت کو سورۃ مزمل میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ ہم تم پر ایک باریک کلام ڈالنے کو ہیں۔ اس نماز سے نفس کو قابو میں رکھنے اور ناجائز خواہشات پر اڑنے سے روکنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت، شور و شغب سے نجات اور سکون کا ہوتا ہے۔ اس وقت کان بھی ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دل بھی حاضر ہوتا ہے۔ رات کے وقت تلاوت قرآن زیادہ درست الفاظ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں ہواؤں کا مزاج بدلتا ہے۔ صبح کی فرحت بخش ہوائیں جسم و روح دونوں کے لیے صحت بخش ہوتی ہیں، بشرطے کہ یہ بیدار ہو کر ان ہواؤں سے لطف اٹھایا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ تو اٹھو، جنت کے لیے جد و جہد کرو اور اپنے حقیقی گھر کے لیے جد و جہد کرو۔ یہ دنیا کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ سنجیدہ ہیں کچھ بھی لینے کے لیے تو ہمت مت ہاریں، اپنے آپ کو محنت کریں، دعا کریں اور اس کے لیے تہجد پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور ملے گا۔ اللہ جب معجزات کرتا ہے تو آپ کی زندگی پر اور آپ کے ایمان پر بہت اچھا تاثر چھوڑتا ہے، اور تہجد گواہی ہے تمہارے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے سب کچھ آزمایا اگر آپ آخری تہائی حصے میں کبھی اٹھے ہی نہیں، رات میں اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو تہجد اور فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا کریں، جو کہ ایک بہترین آغاز ہے۔ رمضان کی مبارک راتوں میں نماز تراویح کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔